آج سے ہم اپنی سہ روزہ عبادات کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ عبادت جو آج ہم منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ پاک جمعرات کی عبادت ہے۔ پاک جمعرات کی عبادت جو آج شروع ہوگی، اس کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ کلیسیا کی یہ سب سے لمبی عبادت بنتی ہے۔ جو عبادت آج شروع ہوتی ہے وہ پاشکا کے دن تک جاری رہتی ہے، یعنی 72 گھنٹوں کے لیے مسلسل کلیسیا مومنین کو جاگتے رہنے اور دعا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آج کی عبادت بہت ساری علامتوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو آج کلام مقدس میں ہم سنیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے۔ آخری فسح منانے کے لیے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہے۔ اس فسح کو یاد کرنے کے لیے جو مصر سے رہائی کے وقت انہوں نے منائی تھی، جو غلامی سے آزادی کو یاد کرنے کے لیے تھی۔ آج جب خداوند یسوع مسیح یہ فسح مناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ آج کوئی بھی جانور برا ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ آج ہمارے لیے خود خداوند یسوع مسیح ہمارا برا بنا ہے۔ وہ اپنی جان دیتا ہے اور اپنا خون بہا کر ہمیں گناہوں سے نجات بخشتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں بھی دھوتا ہے، جو ایک بڑی عاجزی کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ خداوند خدا ہے، ان کا استاد ہے، دنیا کا خالق اور مالک ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے کے لیے جھک جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے وقت میں غلاموں کے بھی مختلف کام ہوتے تھے، اور پاؤں دھونے کا کام تو جو سب سے حقیر غلام تھا اس کا کام یہ ہوتا تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ خداوند یسوع مسیح کیسا نمونہ ہمیں دیتے ہیں۔ وہ ایک ایسا غلام بن جاتے ہیں جو دوسروں کے پاؤں دھوتا ہے، اپنے شاگردوں کے وہ پاؤں دھوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب وہ اپنے 12 رسولوں کے پاؤں دھو رہے تھے تو اسے یہ بھی یاد تھا کہ ان 12 میں سے ایک مجھے پکڑوا دے گا۔ اگر ہم غور کریں کہ جب ہمیں پتا ہو کہ کوئی ہمیں پکڑوائے گا، دھوکہ دے گا، یا وہ جو ہمارے خلاف ہے، تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یقیناً طور پر ہماری محبت میں کمی آتی ہے۔ ہم ایسے شخص کو پیار نہیں کرتے، بلکہ ہم بھی اپنے دل میں غصہ اور ناراضگی لے آتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ کون مجھے پکڑوائے گا، تو وہ اس کے بھی پاؤں دھوتا ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح
ہمارے پاؤں بھی دھوتا ہے، کیونکہ جب یسوع پطرس کے پاؤں دھونے کے لیے جھکا تو پطرس نے کہا کہ اے خداوند تو ایسا نہیں کر سکتا، تو میرے پاؤں نہیں دھو سکتا۔ تب یسوع نے اس سے کہا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو میرے ساتھ تیرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور کیونکہ ہم بھی اس کی بادشاہت کے وارث ہیں، اس میں حصے دار ہیں، اس لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی پاک کرتا ہے۔ آج وہ ہمارے بھی پاؤں پر جھکتا ہے تاکہ ہم اس کا انکار نہ کریں، ہم اس کی محبت کو پہچان لیں، ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں، ہم مسیح کی مانند بنیں۔ یسوع مسیح اس آخری کھانے کے وقت مکمل طور پر اپنے آپ کو ہمیں دے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح اب کچھ ہی دنوں میں جسمانی طور پر تو ہم سے جدا ہوں گے، لیکن وہ ان ساری باتوں کو جانتے ہوئے کہ ہم گھبرا جائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے، وہ ہمارے لیے اقدس یوکرس کے سیکرامنٹ کو مقرر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے اس روٹی اور مے کی صورت میں اپنے آپ کو ہمیں دے دیتے ہیں، جو اس کا بدن اور خون بن کر ہماری روحانی پرورش کرتا رہے گا، جو روحانی طور پر ہمیں یسوع کے ساتھ ایک رکھے گا، یسوع سے ملائے رکھے گا، جو ہمیں یسوع کی مانند رکھے گا۔ یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون لینا یسوع کی مانند بننا ہے۔ یسوع ہماری مانند بنتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مانند بنیں۔ آج کی عبادت کا اختتام بھی بہت خاص اور بڑا پرمعنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے سامنے ہی آپ کے کاہن اور خادمین پاک الطار کو خالی کر دیں گے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح پکڑوایا جانے کو ہے اور وہ ہمارے لیے دکھ سہنے کو لے جایا جائے گا۔ پاک صندوق خالی رہے گا، پاک شاکت پاک صندوق میں نہیں رکھی جائے گی، بلکہ الگ گتسمنی کے باغ بنائے جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں، جہاں وہ پاک شاکت رکھی جاتی ہے تاکہ ہم اس واقعے کو یاد کریں جہاں سے خداوند یسوع مسیح پکڑوایا گیا۔ یسوع مسیح ہی ہمارے الطار کی خوبصورتی ہے، ہمارے پاک صندوق کی خوبصورتی ہے۔ جب مسیح خداوند نہیں ہے تو الطار کی بھی کوئی خوبصورتی نہیں، اسی لیے الطار کے تمام کپڑے اتار دیے جاتے ہیں۔ آج کے دن ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم دعا میں جاگتے رہیں، دعا کرتے رہیں تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔